بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 نومبر 2020 بروز بود سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے آج شام کی پہلی خبر۔ سمندر میں ڈوبا ثقافتی ورثہ تلاش کرنے کے لیے عالمی مرکز کا قیام۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس ہوا ہے، جس میں متعدد قومی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا گیا، نیز اہم فیصلے کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے G20 ممالک کے وزرائے ثقافت کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب کی سربراہی میں عالمی مرکز قائم کرنے کو سراہا ہے، جس کے تحت سمندر میں ڈوبا ہوا تاریخی اور ثقافتی ورثہ نکالا جائے گا۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ کنگ فہد پل 1 جنوری سے عام افراد کے لیے کھلے گا۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا کنگ فہد پل 1 جنوری 2021 سے عام افراد کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اس پل کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل نئے سال کے شروع میں عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ہزاروں مسافر 1 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں کنگ فہد پل کے راستے بحرین جانے کی اجازت ہوگی۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے بندش کے دوران کنگ فہد پل کے انٹری پوائنٹ کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ سعودی عرب اور بحرین دونوں ملکوں کے حکام نے اپنے متعلقہ حصے میں کئی اہم سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ پل پر نئے انٹری گیٹ قائم کر کے پرانے گیٹ ہٹا دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب سے بحرین جانے والوں کے لیے آن لائن فیس کی ادائیگی کا سسٹم مؤثر کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں کنگ فہد پل سے GCC ممالک کے شہریوں کو محدود آمد و رفت کی اجازت ہے۔ مسافروں پر کورونا سے بچاؤ کے ضوابط اور حفظان صحت کی شرائط نافذ کی جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ، لینڈ کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا اجرا آج سے شروع۔ سعودی عرب کے 3 بڑے شہروں ریاض، دمام اور جدہ میں لین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا اندراج آج سے آٹومیٹک طریقے سے شروع ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ لین کی خلاف ورزی کرنے پر 500 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ ریاض، جدہ اور دمام میں لین کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے کیمروں کی تنصیب کے بعد انہیں آج سے فعال کیا جائے گا۔ محکمے نے تمام ڈرائیوروں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ لین کی پابندی کی جائے۔ لین کی تبدیلی سے پہلے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے۔ خلاف ورزی پر جرمانہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمے نے کہا کہ ملک میں محفوظ ٹریفک کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے ڈرائیوروں کا تعاون ناگزیر ہے۔ لین کی تبدیلی سے پہلے اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ ایسا کرنا ڈرائیور اور دوسروں کی سلامتی کے لیے خطرناک تو نہیں۔ لین کی تبدیلی کرنے سے پہلے ڈرائیور کو نہ صرف پہلے انڈیکیٹر دینا ہوگا، جس لین کی طرف جانا ہے وہ گاڑیوں سے خالی ہے، نیز اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا دوسری لین پر گاڑی چلانا منع نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن 2020 کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ۔ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کا تجربہ دنیا کے لوگوں کا تقریباً ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ ہر زبان میں بھی اس سے وابستہ الفاظ ایک جیسے ہیں۔ ایسا ہی ایک لفظ ہے لاک ڈاؤن، جسے مشہور کولنز ڈکشنری نے 2020 کا ورڈ آف دا ایئر قرار دیا۔ کولنز ڈکشنری پر ایک پیغام میں لکھا گیا کہ ہمارے لغت کے ماہرین نے لاک ڈاؤن کا لفظ اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے ایک جیسے تجربے کے بارے میں ہے۔ کولنز نے لفظ لاک ڈاؤن کے 25 لاکھ بار استعمال کو 2020 کے دوران رجسٹر کیا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ لفظ صرف 4000 مواقع پر استعمال ہوا تھا۔ کولنز کی 2020 کے 10 الفاظ کی فہرست میں اور الفاظ بھی شامل ہیں۔ کرونا وائرس، جو ایسے وائرسوں کے گروپ کا نام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالی میں انفیکشن ہو، ان بیماریوں میں کووڈ-19 بھی شامل ہے۔ BLM یا بلیک لائیوز میٹر ایک تحریک ہے جو نسل پرستی اور نسل امتیازی کے خلاف ہے۔ اب کچھ خبر شامل کریں گے۔ کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب کے حالات کے متعلق آپ کے سوالات جوابات متعلقہ محکموں سے حاضر کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کے بلیٹن میں آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہوگا۔ عمران شفیع کا سوال تھا جو متعلقہ محکمے سے حاضر ہے کہ ان کو سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اب تیسرا سال شروع ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفیل نے ابھی تک ان کا اقامہ نہیں بنوایا، فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد فریقین یعنی حاجر اور اجیر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر فریقین میں سے کسی کا اتفاق نہیں ہوتا تو اس دوران معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے غیر ملکی کو واپس اس کے ملک روانہ کیا جا سکتا ہے۔
مقررہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری کفیل کی ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ بنوائے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار کفیل ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ مقررہ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد اقامہ نہ بنوانے پر جوازات کی جانب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو 500 ریال ہے۔ قانون کے مطابق کفیل اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے، اور اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں، جس میں مکمل تفصیلات بیان کریں تاکہ وہ آپ کی قانونی مدت پوری کر سکیں۔ نوید خان نے پوچھا ہے کہ 3 سال پہلے چھٹی پر آیا تھا مگر واپس سعودی عرب نہیں گیا، اب دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں۔ اگر آپ 3 سال پہلے چھٹی پر گئے تھے تو سعودی عرب سے واپس نہ آنے پر آپ کو 3 سال کا بین ہوتا ہے۔ اگر 3 سال آپ کے ایگزٹ انٹری کی ڈیٹ کے بعد سے پورے ہو چکے ہیں تو آپ کسی بھی نئے ویزے پر دوبارہ سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی کا رجحان۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی میں گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں سعودی معیشت کی شرح نمو میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ خبرساز ادارے روئٹرز کے مطابق سعودی عرب کے شماریات کی جنرل اتھارٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق تیسری سہ ماہی میں سعودی عرب کی معیشت کی شرح نمو 1.2% رہی، جبکہ گزشتہ سہ ماہی میں معیشت میں 4.9% کمی ہوئی تھی۔ کینیڈا امیگریشن کے ہدف میں اضافہ، پاکستانی اور انڈینز کے لیے بہت بڑا موقع۔ کینیڈا کی حکومت نے رواں سال کورونا کی وجہ سے تارکین وطن کی تعداد میں آنے والی کمی کے باعث اگلے 3 برسوں کے لیے تارکین کے ہدف میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پاکستانی اور انڈین نوجوانوں کے لیے کینیڈا میں امیگریشن کے مزید مواقع دستیاب ہوں گے۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2021 میں 3,51,000 افراد اور سال 2022 میں 3,61,000 افراد کو امیگریشن دینے کا ارادہ تھا، تاہم اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی تعداد بڑھا کر 4,01,000 اور 2022 میں 4,11,000 کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سال 2023 میں 10,000 کا اضافہ کرتے ہوئے 4,21,000 افراد کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی امیگریشن رپورٹ کے مطابق وہاں پر امیگریشن لینے والے افراد میں سب سے زیادہ کا تعلق انڈیا سے ہے، جبکہ پاکستانی 5ویں نمبر پر ہیں۔ سال 2019 میں کم و بیش 86,000 انڈین اور 10,800 پاکستانیوں نے کینیڈا کی امیگریشن حاصل کی تھی۔ اسرار سے مدین سرزمین پر قدیم رازوں کا انکشاف۔ ماہرین آثار قدیمہ سعودی عرب میں موجود قدیم صحرا میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے قدیم رازوں کا انکشاف کر رہے ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق فضائی فوٹوگرافر جو اور مصنوعی سیاروں کی مدد سے عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں صحرائی پتنگوں کے نام سے مشہور چٹانوں کے ڈھانچے کا متاثر کن انکشاف ہوا ہے۔ جرمانے سے بچتے ہوئے لین کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں کو لین کی پابندی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی پر خودکار نظام کے تحت جرمانہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ نے کہا کہ محکمے نے کہا ہے کہ اپنی اور دوسرے لوگوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ لین کی تبدیلی سے پہلے قاعدوں اور ضابطوں کی تمام پابندی کی جائے۔ السیئی تاریخی محل جو کبھی بیت المال رہا۔ سعودی عرب کی کمشنری شکرا میں السبیعی تاریخی محل سعودی ریاست کی تاریخ کا اہم نشان ہے۔ یہ 120 سال سے قائم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق السبیعی محل بانی مملکت کے زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا۔ اس محل کی اہمیت اس حوالے سے ہے، بلکہ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب بھی شاہ عبدالعزیز حج اور عمرے کے لیے ریاض سے نکلتے تھے وہ اس محل میں قیام کرتے تھے، جہاں ان سے شاہی مہمان ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ محل 32 کمروں اور کئی ونگز پر مشتمل ہے۔ اس میں بانی مملکت کی شاہی بیٹھک بھی ہے اور اس کے محل کے پڑوس میں تاریخی بازار حلیوہ التراسی بھی واقع ہے۔ یہ قدیم ترین بازار مانا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔